Today we are celebrating 77th Independence Day. ہمارے پاس اس وقت مولانا نے بڑی مؤثر تقریر کی ہے. اس وقت میں صرف کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. آزادی، فریڈم، اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی آزادی کی تھی، اور رسول آزادی دلانے کے لیے آتا ہے. میں صرف ایک چھوٹا سا واقعے کا ایک مومنٹ آپ کے سامنے رکھوں. عامر بن ربی رستم کے دربار میں جاتے ہیں. طویل واقعہ، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. رستم پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا پیغام ہے؟ عامر بن ربی کہتے ہیں کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی کے اندر لانا چاہتے ہیں. آزادی کا صحیح کانسیپٹ یہی ہے. جب انسان اللہ کی غلامی قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ملک آزاد ہوتے ہیں، ملک کی ترقی ہوتی ہے، ملک کے اندر خوشحالی آتی ہے، اور ہر ایک کو انصاف ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، بڑا پیارا قول ہے. جب وہ خلیفۃ المومنین بن گئے تو انہوں نے کہا کہ فرات جو عراق کے اندر ایک دریا ہے، اگر وہاں ایک بکری کا بچہ بھوک سے مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار عمر بن خطاب ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر منی پور جل رہا ہے 3 مہینوں سے، کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں، کسی کو اس کی فکر ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں. وہ آزاد نہیں، وہ غلام ہے. کس کے غلام ہے؟ دولت کے غلام، کرسی کے غلام، اور بے شمار غلامیوں کے زنجیروں میں وہ جکڑے ہوتے ہیں. جب وہ آزادی انہیں نصیب آ جاتی ہے اور پھر اپنے آپ کو اپنے رب کی غلامی کے اندر دے دیتے ہیں تو پھر ایک تبدیلی آتی ہے، پھر ایک نیا سورج نکلتا ہے، اور پھر روشن اور خوشحالی آتی ہے. میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا، جو میرے عزیز طلبہ سامنے کھڑے ہیں، مجھے اس وقت بڑی بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ ڈائس پر بھی ہمارے پاس بہت نوجوان مہمان تشریف فرما ہیں، اور آف دا ڈائس بھی ہمارے الومنیز یہاں موجود ہیں. میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، ہمیں اس وقت ایک اور آزادی کی جنگ لڑنی ہے. وہ آزادی کس سے؟ ایک نئی غلامی میں ہم مبتلا ہیں، اور پھر انٹرنیٹ سے آزادی، موبائل کی فحاشیوں سے آزادی، بھکمری سے آزادی، اور پھر بے شمار نفرت سے آزادی. یہ اس وقت کا جلتا ہوا اور سلگتا ہوا موضوع ہے. ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. مسلمان بڑا بیدار ہوتا ہے، مسلمان سوتا نہیں ہے. مسلمان کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجی گئی ہے، اسے خیر امت کہا گیا ہے. وہ ٹارچ بیرر ہوتا ہے. وی آر دا ٹارچ بیرر. ہمارے ہاتھوں میں روشنی ہے. اگر روشنی رکھنے والا سو جائے تو پھر دنیا کو روشنی کون دکھائے گا؟ ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. میں اپنے نوجوان اسٹوڈنٹ سے اور پھر ہمارے علمونی سے کہوں گا کہ ہمیں ایک صحیح معنی میں ایک مسلمان کی طرح زندگی گزارنی ہے، اور یہ دنیا میں ثابت کرنا ہے کہ مسلمان کس طرح ہوتا ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، وہ دنیا کو کیا کچھ دینا چاہتا ہے. آپ نے مولانا کی تقریر بڑی تفصیل سے فرمایا کیا کچھ نہیں دیا ہم نے، اور الحمدللہ آج بھی ہم بہت کچھ دے رہے ہیں اور اس دینے کے قابل ہیں. مسلمان کی قربانیاں کسی اور سے کمپیئر نہیں کی جا سکتی. مسلمان بہت زیادہ سیکریفائس کرنے والا ہے. وہ اپنی زندگی کو اپنے رب کے راضی کرنے کے لیے بہت کچھ دینا چاہتا ہے. اس وقت ہندوستان کے لیے بھی بہت سارے قربانیوں کی ضرورت ہے، اور وہ مسلمان نوجوان ہی کر سکتے ہیں. الحمدللہ آج مسلمان نوجوان بیدار ہو رہا ہے، تھوڑے ہی صحیح، اور ایک نئی روش پورے ہندوستان کے لیے دکھا رہا ہے. ہم کووڈ کے زمانے میں دیکھا کیا کچھ مسلمان نوجوانوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ آئندہ روشن مستقبل کی ضمانت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو وہ جذبہ عطا فرمائے جو جذبہ ہمارے اسلاف میں تھا، وہ جذبہ عطا فرمائے
جس جذبے کے ساتھ وہ ایک آزاد زندگی گزار سکتے ہیں اور پھر آئندہ آنے والی نسلوں کو چراغ راہ بتا سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير۔